سورہ تغابن مدنی ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 88 ہے اور ترتیب میں 64 ہے۔ سورت کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی عظمت اور الوہیت کا بیان ہے، دوسرے حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ایقان کی تاکید ہے، اور تیسرے حصے میں خصوصی احکام ہے، اور چوتھے حصے میں مال اور اولاد کے فتن سے بچنے کی تاکید ہے۔ سورت اکسیر ہے کہ اس کے پڑھنے سے سخت دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے ظالم مہربان ہو جاتا ہے، اور غاصب اور قابض غصب اور قبضہ واپس کر دیتا ہے۔ 41 مرتبہ اول پڑھی جائے، یہ کورس ہے، ڈگری ہے، پھر ایک دفعہ 24 گھنٹے میں اس ترتیب سے قبل الفجر لال و جواہر ہے، بعد الفجر سونا ہے، بعد ما طلعت الشمس چاندی، دن میں کسی وقت بہترین کمائی، اور امام غیرت پیدا کرے اور فجر کی نماز پڑھے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے اس غیرتی امام کا۔ ائمہ تو اکثر وظائف نمازوں میں پورے کریں۔ اور اس صورت کو شفاء المرضى میں بڑا دخل ہے۔ لا علاج قسم کی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس سے شفایاب کر لیتے ہیں۔ کوئی عذر مانے نہ ہو تو مریض کے چاروں طرف 10-15 آدمی بیٹھ جائے اور 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لے، ایک دوسرے پر تقسیم کر لے شروع کرنے سے پہلے۔ بہتر ہوگا کہ فجر کا وقت ہو اور رمضان شریف نہ ہو، تاکہ وہ گرم گرم اصل گھی میں پراٹھے بنائے، گرم گرم بہترین انڈے بھونے، اور گرم گرم آگ پہ سکی ہوئی سرخ سفید تیز پتی والی میٹھی چائے بنے۔ مریض ایسا نہیں ٹھیک ہوگا، جتنا پراٹھا اچھا ہوگا اور انڈے لذیذ ہوں گے اور شوق سے کھلائے جا رہے تھے، زمن شمد تازہ پارا اور تمن شمد چادہ پارا دا سے مکوئی تش پڑاؤ کے اگورے جیسا سے مریض پتہ کر دمری کنا دا گز دا میدان۔ آئی سوال، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے یہی دیکھا ہے، جو لوگ بات کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے کہ یہ کوئی کیا بات کہی دی، گپ شپ والی۔ گپ شپ نہیں، تجربے کی بات ہے۔ صوبہ سرحد میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی اس طرح زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور مسجد میں اس کا آنا ختم ہو جائے تو چند دن بعد امام صاحب اعلان کر لے کہ بھئی ان کے لیے سورہ تغابن پڑھ لو۔ اکثر ان کے گھر جا کے پڑھ لیتے اور دعا مانگ لیتے، یقین کر لو رب العزت 2-3 دن میں اس کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ احسان سے، کلمات سے، اسماء سے اور پھر قرآن کی صورتوں سے بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑے بڑے قضاء و قدر کے فیصلے واپس کر دیتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان اور جو زمین میں ہے۔ کیا پاکی ہے؟ لہ الملک، کہ وہی بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، وہی حمد و ثنا کا لائق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 3 دعوے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے تو ایک حصے میں بادشاہت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے تو دوسرے حصے میں حمد و ثنا اور شکر کے بیانات ہیں، اور اللہ قادر و قدیر ہے تو تیسرے حصے میں قدرت خداوندی کا بیان ہے۔
اب سلطنت اور بادشاہت کا بیان ہے۔ هو الذی، اللہ وہ بادشاہ ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، بس تم ہی میں سے بعض کافر ہے اور بعض مومن۔ اللہ نے پیدا تو سب کو کیا، کافر کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا آسمان و زمین صحیح طرح حق جاننے کے لیے۔ وصورکم، تمہاری شکلیں بنائی، فاحسن صورکم، کیا خوب شکلیں ہیں احسنیوں کی، واہ بھائی واہ، فاحسن صورکم، مجال ہے کوئی اور بیچ میں آئے۔ جب بہترین قدرتوں کا بیان ہوگا تو احسنیوں کی پگڑیاں اور منور چہرے سامنے آئیں گے۔ بس بہترین شکلیں تمہاری بنائی، الحمدللہ، اور بہترین کام میں ہمیں ڈالا ہے۔ کیا محسن ہے جس نے احسان کر کے ہمیں قرآن کے محاسن کے لیے احسن دور میں، احسن مہینے میں، اور وہ رمضان ہے، اپنی احسن کتاب اور وہ قرآن کریم ہے، اور احسن شغل اور وہ دور تفسیر ہے، اور احسن العلوم میں احسنی طلباء اور حاضرین کو جمع کر کے احسن طریقے سے ان کو سمجھانے کی احسن توفیق نصیب فرمائے، الحمدللہ۔ فاحسن صورکم، واہ 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 واہ، بس اس نے حسین بنائی تمہاری صورتیں، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف باز گشت ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو دکھاتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کے راز اور بیت جاننے والے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تم کو خبریں ان کافروں کی جو پہلے گزرے؟ فذاقوا وبال امرهم، پس وہ چکھ چکے ہیں سزا اپنے کیے کی۔ کس طرح گزر گیا وہ آدمی جو کہتا تھا وردی میری کھا لے اور میں انتظار نہیں کرتا، موقع ماروں گا۔ اور کہاں گئے وہ لوگ جو پورے پاکستان کو اپنا گروی سمجھتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم علماء و طلباء کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کے سمندر میں چھوڑیں گے؟ وہ سکندر مرزا، وہ خواجہ ناظم الدین، وہ لیاقت علی خان، وہ چودھری محمد علی، اور یہ ایک کے بعد دیگرے آتے رہے۔ آیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو کفر کر چکے تھے پہلے؟ فذاقوا وبال امرهم، پس چکھ چکے ہیں وہ سزا کیے کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ بے شک ان کے پاس آئے تھے پیغمبر معجزات لے کر۔ فقالوا، پس کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہے جو ہم کو رہنمائی دے؟ وہ بشر بھی ہدایت دے سکتا ہے، بشر بھی نبی ہے، نبی کو تو نور ہونا ضروری ہے۔ فکفروا، بشریت کا انکار کر کے کافر ہوئے۔ وتولوا، منہ موڑا، واستغنى اللہ، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کیا ضرورت۔ واللہ غنی حمید، اللہ غنی و خوبیوں والے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا کافروں نے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بعث بعد الموت کا انکار۔
قل بلا وربی، آپ فرمائیے ہاں میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں خبریں دی جائے گی تمہارے اعمال کی، وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جسے ہم نے اتارا۔ دیکھو ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، رسول پر، اللہ اور ہے اور رسول اور ہے، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا۔ نور نبی نہیں ہے، نور نبی کو دینے والی کتاب ہے، قرآن ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اکٹھے کرے گا تم کو جمع ہونے والے دن میں، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا لوٹ کا سوٹ کا۔ ایک آدمی کی نیکیاں ہوگی، پھر کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، وہ راضی ہوگا نہیں، 30 سال 40 سال ساری نیکیاں لے جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، جیسے بازار آدمی بہت بڑی پونجی لے جائے، بازار بہت بڑی پونجی لے جائے اور کچھ بھی نہ لے لے۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں میں ذرا تنخواہیں کم ہوتی ہیں، تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، اس سے گزارا ہوتا ہے، برکت بہت ہوتی۔ تو ایک افغانی طالب علم آیا جس نے ہمارے یہاں سبق پڑھا تھا، وہ فاضل ہوا تھا۔ تو یہاں ایک مدرس نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا ایک جامع مسجد میں امامت کرتا ہوں اور دوسرے جامعہ میں پڑھاتا ہوں۔ کہا کیا لیتے ہو؟ کہا جامع مسجد میں 55,000 تنخواہ ہے، جامعہ میں 65,000۔ تو وہ مدرس تو غریب تنخواہوں کے چکر میں بے سے جلا بھونا تھا۔ اس نے کہا اف، ہمارے شاگرد 65 اور 55 لینے لگے، ہم وہی 2,500 اور 3,000 لے رہے۔ میں اندر لیٹا ہوا دفتر میں، باہر یہ باتیں ہو رہی تھی، اٹھا ہوا تو سن رہا تھا، تو میں اٹھ کے باہر آیا۔ میں نے اس طالب علم کو کہا، اس کا نام محمد زمان تھا، میں نے کہا زمان تم نے مولانا کو تنخواہ کا تو بتایا، یہ بتائیے کہ ماچس کس نے کا خریدتے؟ اس نے کہا 15,000 روپے۔ میں نے کہا 1 کلو دودھ کتنے کا؟ کہا 10,000 کا۔ میں نے کہا روٹی کتنے کے لیتے ہو؟ کہا 5,000 کا۔ تو وہ استاد کہتے یہ کیسے 1,000 ہے؟ میں نے کہا یہ ایسے 1,000 ہے، جیسے آئے ایسے جائیں گے۔ آئی عطا میں پیسو ایمان روڑے، حقیقت نے بے خبر ہے۔ آئی سو ہیرات کے بازار میں ہم کھڑے تھے اور ایک آدمی گدھے پر 2 بوریاں لدوا کے لایا نوٹوں کی، اور دکاندار نے وہ ایسے تولے ہاتھوں میں اپنے سے اندر پھینکے، اور اس کو 5 کلو کی ایک تھیلی دے دی چینی کی، اور ایک ماچس دے دیا، اور 2-4 چیزیں اور دی ہوگی۔ وہ گدھا روانہ کر کے روانہ ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے اترا، میں نے دکاندار سے کہا ظلم نہیں کیا آپ نے، وہ 2 بوری نوٹ لے آئے، تم نے کیا دیا؟ وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا اس وقت پاکستان کا پیسہ اچھا تھا اور ان کا گرا ہوا تھا، اب تو وہ امریکہ کی وجہ سے افغانستان کا سکہ بڑھ گیا۔ وہ گدھے والا رک گیا، مجھے کہتے ہیں بھلا صاحب یہ بالکل صحیح کام ہوا ہے، گڑبڑ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارا وقت گزرتا ہے۔ ذالک یوم التغابن، بہت کچھ پیسے لے آؤ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اعمال بہت پیش ہوں گے، کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، مارا جائے گا۔ آئی سمجھ؟ آج کل ہمارا حال سعودی عرب میں اس طرح ہے، کیونکہ تقریباً 18-19 یا 20 روپے ہم دیتے ہیں، وہ 1 دیتے ہیں۔ آپ 20,000 پاکستانی دے، 1,000 ریال لے لیں۔ تو وہ ایک شخص کہتے ہیں حج کے موسم میں دکاندار سے کہتا تھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں 50 ریال کا۔ تو ساتھی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے
وہ فوراً حساب لگاتا کہ بھائی 1575 750. نہیں تو بہت مہنگا، میں نہیں لوں گا. یہی سوال. جب نااہل حکمران ہوں گے تو پیسے کی ہمیشہ بے عزتی ہوگی. ایک زمانہ تھا 1949 میں اور 50 تک کہ پاکستانی 100 روپے کے 110 ریال ملتے تھے، اور 1951 میں پھر 100 کے 90 ملنے لگے. آج 100 روپے دے دیں اور 5 یا 6 ریال آپ کو ملے. ذالک یوم التغابن. اسی طرح ہی لوگ مارے جاتے ہیں. قیامت کے دن اعمال لوگوں کے اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، وہ رضامند ہوگا نہیں جب تک یہ نیکیاں حوالے نہ کرے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، دور کر دے گا اس سے گناہ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کیا ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وبئس المصیر، ناکارہ بازگشت ہے.